نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ استقبالیہ پروگرام ہے اور یہ استقبالیہ پروگرام مولوی محمد شعیب صاحب جو قاری عبد الجلیل صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کی دعائیت سے رکھا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب مولوی محمد شعیب صاحب کا داخلہ ایشیا کی عظیم مسئلہ جہاں جانے کے لیے وہ برسوں تمنا کرتے ہیں ادنا سے ادنا گاؤں نہیں وہاں جانے کا تمنا کرتا ہے لیکن سینکڑوں اور ہزاروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یا دو افراد کو قبول کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے نظام میں جو مقبول ہوتا ہے جو پسندیدہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں ایسی طالبعلموں کا انتخاب کرتے ہیں. اس لیے ایشیا کی عظیم حضوری کا سلام ہے داخلہ ہو جانا یہ کم کی بات نہیں ہے بلکہ بڑی سعادت کی بات ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس کو خوشی کا اظہار اس کا نہیں کیا جا سکتا بلکہ اگر آپ کو اس کی خوشی کا جاننا ہو اور اس کی خوشی کا عالم آپ سے جاننا ہو تو جب تک آپ کا داخلہ ایشیا کی عظیم حضوری کے اسباب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ پوچھئے جناب مولانا محمد شعیب صاحب کو جب ان کا نام مفت میں آیا ہوگا تو ان کو کتنی خوشی ملی ہوگی سب سے زیادہ خوشی ان کو اس کی ملی ہوگی. اس لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب مولانا محمد شعیب صاحب کو بھی اور ان کے والد کو بھی کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بہت خوشحالی سے اپنی اولاد اور اپنے مبارکباد ان کے صاحبزادے بھی جو بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی خوشحالی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور صاحبزادے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقیات سے نوازے اور عالم باعمل بنائے. عالم باعمل بنائے. ہاں آگلے آگلے بٹا میں کا بن کر دے میں نے ابھی قرآن کریم کی دعوت کی ہے کہ وما يستوي الأعمى والبصير. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ بینا اور نابینا ایک آدمی دیکھنے والا ہے اور ایک آدمی نہ دیکھنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وما يستوي الأعمى والبصير دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ایک عالم اور ایک غیر عالم یہ برابر نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا ہے. ایسے ہی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اے لوگوں سنو تم میں سب سے بہتر اور تم میں
اعتبار سے بڑا ہے، جو پیسے کے اعتبار سے بڑا ہے، جو مالدار ہے، جو پیسے والے ہیں، ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اسے آپ جو قرآن کریم کی جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، ان کو ہم بڑا نہیں سمجھتے ہیں، ان کو ہم بڑا کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے نگاہ میں سب سے اگر کوئی معزز شخص ہے اور سب سے اگر کوئی بہترین شخص ہے اور سب سے اگر کوئی اچھا شخص ہے تو وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے ارشاد فرما دیا ہے، دنیا کی ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شک و شبہ کی گنجائش رکھتا ہے تو معاذ اللہ اس کو ایمان سے نکلنے کا خدشہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ بہتر وہ شخص ہے اور اچھا وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایسے میں نے دوسرے حدیث پڑھی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا کر دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو جس شخص کو بھی دیکھیے جو دینی تعلیم میں لگا ہوا ہے، دینی تعلیم سے جڑا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھیے کہ اللہ اس کے رسول کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ دینی تعلیم میں لگا ہوا ہے۔ اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو کم سے کم بنیادی دینی تعلیم دے، کم سے کم بنیادی دینی تعلیم دے، اتنی تعلیم دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچان سکے، وہ حلال و حرام کو جان سکے۔ اس کے بعد آپ کو کون سی بھی تعلیم دینی ہو، جیسی بھی تعلیم دینی ہو، آپ تعلیم دیں، لیکن سب سے پہلے آپ اگر اپنے صاحبزادے کو، اپنے اولادوں کو اگر کوئی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو وہ دینی تعلیم دے، ایسی تعلیم دے کہ ان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پپا لگ جائے، مہر لگ جائے، پھر وہ کہیں چلے جائے، پھر وہ کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، اسکول میں جائے یا کہیں بھی جائے، اس میں جو مہر لگا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس کو کوئی متزلزل نہیں کر سکے، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکے، اس کو کوئی برباد نہیں کر سکے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے اولادوں کو بنیادی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی والد نے اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم سے زیادہ یا اچھی اخلاق سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا ہے۔ آپ اپنی اولادوں کو مہنگے کپڑے نہ پہنائیں، آپ اپنے اولادوں کو اچھی کھانا نہ کھلائیں، آپ اپنے اولادوں کے لیے اچھے گھر کا میسر نہ کریں، لیکن اگر آپ نے اس کو تعلیم دے دیا، اگر آپ نے اس کو علم دے دیا، اگر آپ نے اس کو تعلیم سے آراستہ کر دیا تو آپ نے اس کو سب کچھ دے دیا، ساری چیزیں دے دی، ساری چیزیں دے دی۔ اس لیے آپ تہیہ کریں کہ اس طریقے سے قاری عبد الجلیل صاحب اپنے صاحبزادوں کو اور اپنی اولادوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، ویسا ہی یہاں جتنے بھی اشخاص بیٹھے ہیں دل میں تہیہ کریں کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو ویسا ہی تعلیم سے آراستہ کریں گے، چاہے وہ تعلیم دنیاوی ہو یا دینی ہو، انشاءاللہ تہیہ کریں۔ میں ان چند باتوں پر آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری عبد الجلیل